سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تنہائیوں میں اقرار بھی کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جاتے ہوئے ابو جہل سے ایک صاحب نے پوچھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو تو کیا سچ میں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، تو تم انکار کیسے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک ہے بنو مناف کی دو اولادیں تھی، ایک ہاشم تھا اور ایک عبد مناف تھا، تو ان دونوں میں سے ایک قبیلہ ہمارا ہوا اور ایک قبیلہ ان کا ہوا، تو یہ دونوں قبیلے ہر دفعہ خیر اور شر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں، تو خیر اور شر میں ایک دوسرے کے جب مقابلے میں آتے ہیں تو عام طور پہ کبھی یہ جیتتے ہیں اور کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں، کبھی یہ اوپر ہوتے ہیں اور کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک خیر یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ایک خیر آئی ہے۔ اب ہماری طرف سے ان کے مقابلے کی کوئی خیر آنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے تو کسی کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی، اللہ کو تو سارے مانتے تھے، تو اب صاف سی بات یہ ہے کہ یا تو ان کو بڑا مان لیں یا پھر ان کی نبوت کا انکار کر دیں۔ اگر نبوت کا اقرار کیا تو ہمیں ان کو بڑا ماننا پڑے گا، اگر مان لیا واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر ہم نے اقرار کر لیا تو یہ بڑے ہو جائیں گے مرتبے میں، مقام میں، تو ہماری سرداری ایک طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ اپنی سرداری ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے۔ کبھی آپ سے مطالبہ کرتے کہ آپ ایسا کریں، مکہ کے جو سارے پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں، تمہاری معیشت سب سے اوپر ہو جائے گی، تو ہم آپ کی، اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ہم سب سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بناتے ہیں، اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، چلو پہاڑ بڑے ہیں تو مکے میں سنگریزے بہت ہیں، جو پہاڑ آج کل تو ظاہر بات صفائی بہت کا سسٹم بہت زیادہ ہے، ہر جگہ مشینیں لگی ہیں، لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اگر پوٹوہار کے علاقے جیسے پاکستان میں اٹک ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، یہ پوٹوہار کے علاقے ہیں، اور پوٹوہار کے علاقوں میں آپ نے دیکھا تو ہموار زمین نہیں ہوتی، جیسے ہم کراچی میں اب یہاں پہ کھدائی کریں تو مٹی اور ریت نکلنا شروع ہو جائے گی، وہاں مٹی اور ریت نہیں نکلتی، پتھر نکلتے ہیں، سنگریزے نکلتے ہیں زمین کے اندر سے۔ ہم رہے ہیں 5 سال تک، ہم نے دیکھا ہے بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، جو پوٹوہار کی زمین ہے اس کی یہ ہوتی ہے، سطح مرتفع ایسی ہوتی ہے، تو مکے کے اندر سنگریزے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ اگر ایسے ہے، خود ہمارے کئی ساتھی جو کہ پہلے ابتدا میں مکے میں رہنے والے تھے تو بتاتے تھے کہ مطاف کے اندر پتھر پڑے ہوتے تھے، ان کو صفائی کرنے والے صفائی کرتے تھے، ورنہ مطاف کے اندر بھی پتھر پڑے ہوتے تھے جو کئی دفعہ پاؤں پہ لگ جاتے تھے۔ تو مکہ میں سنگریزے بہت تھے، تو آپ ایسا کریں یہ سنگریزے سونے کے بن جائیں تو ہماری معیشت اچھی ہو جائے، یعنی اس طرح کے اپنی مرضی کے سوال کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسے سوال کرتے کہ آپ ایسا کریں کہ پہاڑ صاف ہو جائیں، یہاں پہ زمین ہموار ہو جائے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں، گندم اگائیں، مکئی اگائیں اور دوسری چیزیں اگائیں، یہاں تو صرف کھجور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے، اور جب آپ ان سوالوں کے جوابات نہیں دیتے تھے کہ اس لیے کہ مزاج نبوت ابتدا سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ اپنی مرضی کے معجزات اللہ نازل نہیں فرماتے، وہ معجزات جو کہ ایمان کی طلب کے لیے ہوں وہ تو اللہ دکھا دیتے ہیں، لیکن وہ معجزات جس کے اندر ایمان کی طلب نہ ہو بلکہ دنیا کی طلب ہو تو اللہ وہ معجزات عام طور پہ نہیں دکھاتے۔ تو وہ یہ اس لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں اور ہم ان کی نبوت کا انکار کر سکیں۔ اسی طریقے سے چند احکامات ایسے ہوتے تھے جو اللہ رب العزت تبدیل فرماتے تھے، وقتاً فوقتاً ان احکامات کو تبدیل کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس دوسری نوعیت کی بات ہے، جب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے رخ ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا، تو کفار اور یہود سب نے مسلسل اعتراضات کیے۔
اسی طریقے سے اور بھی بہت سے احکامات جب تبدیل ہوتے، اللہ فرماتے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے کے آؤ. پھر اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا ٹھیک ہے تم صورت نہیں لے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ آیَاتٍ مِّثْلِهَا، کہ اس طرح کی 10 آیتیں لے کے آ جاؤ. یعنی حکم تبدیل ہو گیا، کہیں یہ بات ہوگی کہیں دوسری بات ہوگی. یعنی اب کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے جس میں تھوڑی سی عقل ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی صورت لے کے آؤ یا اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ. تو ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے جی، کوئی اختلاف نہیں. کوئی کرنا یا تم ڈبہ لے آؤ، ڈبہ نہیں چلو یا 2 پیکٹ لے آؤ، تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں. بھی ایک ہی چیز منگوائی جا رہی ہے، لیکن ظاہری اختلاف کو دیکھ کر. اور بعض مرتبہ اللہ رب العزت ایک وقت کے لیے ایک حکم لگاتے ہیں اور پھر اس حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ دوائی کھاؤ 3 مرتبے، پھر کہتے ہیں یہ دوائی اب کھانی ہے 4 مرتبے، پھر کہتے ہیں یہ دوائی کھانی ہے 2 مرتبے، اب کہتے ہیں یہ دوائی بالکل نہیں کھانی، بس صرف اتنا پرہیز کرو. تو اب ہم کیا کہیں گے، ڈاکٹر کتنا بے وقوف ہے. کبھی ایک دوائی دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں زیادہ کھاؤ، کبھی کہتا ہے کم کھاؤ. ہم اس کو بے وقوف نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں حکیم، سمجھدار ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق دوائی دے رہا ہے. ابھی کہتے ہیں 2 ڈرپ پہ لگاؤ، ابھی اس کو کسی ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے. تو جی پہلے آپ نے 2 ڈرپ کو کہا تھا، ابھی کم از کم 1 کا تو کہو. جی آپ اپنا دماغ نہ لڑائیں. بات یہ ہے کہ جو حکیم ہے، سمجھدار اور دانا ہے، وہ اپنے مزاج کو دیکھ کر حکیم کے مزاج کا مریض کے مزاج کو متعین کرتا ہے، پھر اس کے حساب سے جواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت بھی معاملات کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کرتے ہیں، جب ہم کسی، یہاں پر آیت کا ترجمہ نشانی کے نہیں ہے جی، یہاں پر آیت کا ترجمہ حکم کے ہے یا قرآن کی آیت کے ہے. تو آیت کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کی کوئی نشانی، لیکن یہاں پر ہم وہ معنی نہیں لیں گے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، جب ہم قرآن کی ایک آیت کو، یعنی آیت میں جو حکم ہے اس حکم کو بدلتے ہیں مکان آیتن، دوسرے حکم سے، تو واللہ اعلم بما ينزل، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی نا کہ ہم کہتے ہیں جی پورا پیکٹ لے آؤ، پہ کہتے ہیں پیکٹ نہیں، چلو 2 ملتے ہیں تو 2 لے آؤ. ہم کہتے ہیں تو اب اس میں کہتے ہیں یار اس کو پتہ ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے پہلے یہ لگاؤ پھر یہ لگاؤ، تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جانتے ہیں کیا نازل کرنا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کس چیز کو کیوں نازل کرنا ہے. لہٰذا اللہ کے احکامات میں تبدیلی آتی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کسی حکم کو تبدیل کرتے ہیں تو ہم اس کی مثل یا اس سے بہتر ہم کوئی آیت اتارتے ہیں، وقت کے تقاضے کو دیکھ کے، حالات کے تقاضے کو دیکھ کے. آج کہہ رہے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، کل کہتے ہیں جی آپ جرسی کوٹ پہنیں. جی کل اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت سردی تھی، آج گرمی ہے تو اسی حساب سے حکم ہوگا. ہے تو دونوں لباس، لیکن ایک گرم ہے اور ایک ٹھنڈا ہے، لہٰذا دونوں موسم کے اعتبار سے. لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن کفار اس بات کو قابل اعتراض کیا کرتے تھے. وجہ یہ تھی ہمارے سامنے مکمل قرآن ہے، اس لیے بات پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت مکمل قرآن نہیں تھا، بلکہ بعض احکامات نازل ہوئے تھے، بعض احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. بعض احکامات وقت کی نزاکت کو دیکھ کے اللہ رب العزت رخصت فرما دیتے تھے، بعض احکامات میں اللہ رب العزت انتظار فرماتے تھے میرے بندے خود سے کریں یا میرے بندے کوئی غلطی کریں تو میں اس کی تصحیح کے طور پر اس حکم کو نازل کروں. جیسے بے شمار مقامات پہ ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر فدیہ قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ قبول کر کے آزاد کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فوراً حکم نازل نہیں کیا، حالانکہ اللہ کر سکتے تھے. اللہ کا جیسی قیدی آئے اللہ پہلے بتا دے جی قیدی آئیں گے آپ نے ایسے کرنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے انتظار کیا. جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا جو اجتہادی طور پہ غیر افضل تھا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ چند ایسے مفسرین نے لکھا ہے وہ غلط فیصلہ نہیں ہے، وہ غیر افضل فیصلہ ہے. اس لیے غیر افضل ہے، اس لیے کہ حکم آج بھی یہی ہے. آج ہم اپنے دشمن کا کوئی قیدی پکڑتے ہیں تو ہمارے ذمہ لازم نہیں ہم اس کو قتل کریں، بلکہ ہم اس کو دیکھ کے کچھ مراعات لے سکتے ہیں، ہم اس کے عوض میں پیسے وصول کر سکتے ہیں، ہم اس کے عوض میں تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے عوض میں نیک نامی کما سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لہٰذا شریعت نے حکم نہیں دیا قیدی کو قتل ہی کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے غیر افضل. چند مفسرین نے کہا کہ غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے غلط فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی حکمت تھی
کہ اللہ رب العزت امت کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو یہ حکم بھی ہے اور یہ حکم بھی ہے. ایسے ہی بعض احکامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جو موجود ہیں لیکن منسوخ التلاوت ہیں. منسوخ التلاوت اسے کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ حکم ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. ہمارے اس قرآن مجید میں وہ آیت نہیں لکھی، اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کر دیا. والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کرو. تو یہ قرآن میں آیت نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کے حکم کو برقرار رکھا ہے. وہ اجماع سے ہے، یہ حدیث متواترہ وغیرہ وغیرہ. تو ان احکامات بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اس کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. جیسے میں نے جنگی قیدی کے حوالے سے ذکر کیا کہ جنگ بدر میں اللہ نے حکم دیر سے نازل کیا اور وہ پہلے والا حکم منسوخ نہیں کرنا تھا اور اس بات پہ تنبیہ کرنی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا تاکہ دشمن پہ روب ہو، دشمن کو اور کاری ضرب پڑے. لیکن حکم وہی ہے جس پہ اللہ کے نبی نے عمل فرمایا تھا. تو لہذا جب کوئی آیت تبدیل ہوتی ہے، جب کوئی حکم تبدیل ہوتا ہے تو اس میں بے شمار مسالے ہوتے ہیں. آج کوئی حکم اور آیت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانًا، لیکن بعض احکامات وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص تہجد نہ چھوڑے. ہمارے اکابرین نے لکھا خبردار کوئی تہجد نہ چھوڑے. تہجد چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ پھر آہستہ آہستہ تمہارے یہ نحوست فرائض پہ آئے گی، فرائض چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور آج کل کوئی منطبق کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے کہ جی دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے تہجد مت چھوڑنا ورنہ بے نمازی ہو جاؤ گے. آج دیکھو اکثریت بے نمازی ہے اس لیے کہ وہ تہجد گزارنی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج کمزوری کا زمانہ ہے. علماء کہتے ہیں آج کے زمانے میں عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لو، عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لو. دونوں حکم ہیں، ایک حکم نرم ہے تو علماء کہتے ہیں آج یہ استعمال کرو، اور وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے، ایسے اپنی طرف سے نہیں ہوتا. احکامات میں تبدیلی نہیں ہوتی، البتہ احکامات کے اندر لچک اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے. کبھی کسی زمانے میں کچھ استعمال ہو سکتا ہے، کسی زمانے میں کچھ. جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں جی مولویوں تو حکم ہی تبدیل کرواتے رہتے ہیں. پہلے کہتے تھے جہاز پہ سفر کرنا گناہ ہے اور آج کہتے ہیں جہاز پہ سفر بالکل جائز ہے، خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرواتے ہیں. بھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 10 جہاز اڑتے تھے جس میں سے 8 جہاز گر جاتے تھے، بندے مر جاتے تھے. تو آپ خود بتائیں کہ کس طریقے سے اس میں سفر کرنا جائز ہوگا جب پتہ ہے کہ یہ گرے گا اور مرے گا. جب 98% چانس مرنے کا ہے تو ظاہری بات یہی حکم لگے گا کہ ایسی سواری جس کے اندر 100 بندوں میں سے 98 بندے مر رہے ہیں تو حکم یہی لگے گا نا کہ اس میں سفر کرنا جائز نہیں. اور جب اس کے اندر سیفٹی آ گئی، اس کے اندر حفاظت آ گئی کہ اب صرف 1% خطرہ ہے بقیہ 99% خطرہ نہیں، تو بالکل جائز ہے. تو شریعت کا حکم احکامات اور حالات کے اعتبار سے مرتب ہوتا ہے، اور شریعت کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ ایک جگہ پہ چیز لکھ دی گئی اور بس. قرآن نے اصول سکھائے ہیں، حدیث میں اصول سکھائے ہیں. صرف ایک حکم نہیں بتایا کہ یہ حکم ایسے ہی کرنا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ حکم سکھائے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں انجیکشن نہیں تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں انسولین نہیں تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ سانس لینے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے وہ آلہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے مرض نہیں تھے جیسے بواسیر کا مرض ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے امراض اور ایسی دوائیں نہیں تھی. تو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں اصول سکھائے ہیں اور ان اصول کے تحت احکامات میں تبدیلی حالات کے اعتبار سے ہوتی رہتی ہے. تو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا چیز کیسے نازل کرنی ہے، کیوں نازل کرنی ہے، کب نازل کرنی ہے. انہی احکامات اور علتوں کو دیکھ کر، علت مطلب وجوہات کو دیکھ کر، قالوا انما انت مفتر، اور یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ یہ کہتے ہیں آپ تو مفتر ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. مفتر کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کوئی چیز جیسے پینسل کو شارپ کرتے ہیں تو اس کو گھڑنا کہتے ہیں ہمارے آج کے زمانے میں. تو ایسے کوئی چیز کہانی بنائی جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں گھڑنا، کوئی قصہ بنایا جائے اس کو بھی کہتے ہیں گھڑنا. تو قالوا انما انت مفتر، آپ احکامات کو گھڑنے والے ہیں، آپ احکامات کو گھڑنے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حقیقت نہیں جانتے کہ معاملات کے پیچھے علل ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. ان معاملات کو دیکھ کے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی